اب مشرکین مکہ سے بڑا تو کافر کوئی نہیں ہو سکتا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے رسول کو اتارا. کائنات کا سب سے افضل انسان، اللہ کے ہاں سب سے اونچا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اتارا جنہوں نے بالکل سراسر انکار کر دیا. تو ان کے ہاتھ میں بھی تلوار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. 13 سال تک وہ کس طریقے سے دعوت دیے یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اگر ہم 13 سال کی سیرت پڑھ لیں تو الحمدللہ پھر اصلاح کرنا ہمیں آ جائے. ہم تو چند کلمات پر ترنت ڈوٹ دیتے ہیں، ترنت باؤس کرتے ہیں، اس کو روم میں نہیں آنے دیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ہی اپنا وطن ہی چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اللہ نے حکم دے دیا کہ اب آپ ہجرت کر جائیں. یہ امت کے لیے کیا سبب نہیں ہے؟ دوسرے کو بھگانے کے بجائے ہم خود ہی کنارہ کس لے، یہ تو اور اچھی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مدینہ میں پہنچنے کے بعد جب انصار کا ساتھ ملا تب تلوار دی کہ اب تلوار بھی اٹھاؤ اور ان پر تلوار اٹھاؤ جو تمہارے اور تمہارے دین کے دشمن ہیں. لیکن اسی مدینہ میں یہودی بھی تھے. یہودیوں سے مل کر کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا سکھایا یہ بھی ہم بھول گئے. پہلے پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتفاق کیا یہودیوں سے کہ دیکھیں اس یثرب پر اگر کوئی قوم چڑھائی کرتی ہے تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، جبکہ یہودی ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اور ایک ہی حدیث پر ایمان لانا، ایک ہی حدیث پہ عمل کرنا، یہ کون سی بات ہے؟ حقوق، پڑوسی کے حقوق میں یہ بھی تو آیا ہے کہ تمہارا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ اتنے حسن اور سلوک سے رہو کہ اس کو لگے کہ تمہارا دین بہت اچھا ہے، مسلمان بہت اچھے ہیں. یہاں تو ہم نے کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی نظر میں کافر ہیں، تو ہم ان سے بغض رکھیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ سب سے اچھا دین اسلام کا کام ہے اور سب سے اچھا دین اسلام میں اصلاح کا کام ہے. جو اصلاح نہ کر سکے تو سیکھنا تو چاہیے کہ اصلاح کی کیسے جاتی ہے. جو اصلاح نہ کر پائے اسے سیکھنا تو چاہیے کہ اصلاح کی کیسے جاتی ہے. اگر ہماری نظر میں کوئی کافر ہے تو اس کی نظر میں ہم بھی کافر ہیں، اس کے عقیدے سے، اس کے مسلک سے. اس کفر کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے خراب کوئی نہیں ہے. یہ کون سی حدیث ہے اور کون سی آیت ہے؟ بڑا درد ہوتا ہے اسکانی بھائی کہ ہمارے بھائی قرآن اور حدیث کو سمجھتے بھی ہیں لیکن اچھے کام کو نہیں سمجھتے، ناک پر غصہ ہوتی ہے. دیکھیے اپنا ذاتی مسئلہ دین میں لا کے کھڑا کر دینا، اپنے مطابق سے لوگوں پر بات منوانا، یہ دین کے مطابق لا کے اپنی مسئلے کو کھڑا کر دینا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. جہاں آپ کو جس طریقے سے بولنے کا موقع ملے آپ بولیے، اپنی دعوت دیجیے. جہاں منہ بند کرنا رہے وہاں منہ بند رکھیے لیکن دل میں بغاوت کیجیے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہوا ہے. تو ٹائم زیادہ ہو گیا، طالب علم کہیں ناراض نہ ہو جائے. سمجھیے طالب علم، آپ کو میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ حدیثوں کو
से परेशान ना हो, क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया हदीस के बारे में, आपको कुरान के बारे में पढ़ाया गया है। तो कुरान में 6636 या 6666 आयतें हैं, आप आयतें समझाया करो, आपकी दावत हो गई मेरे भाइयों। आपसे कोई नाराज नहीं होगा और सब खुश हो जाएंगे। हम बोलेंगे तालिब इल्म अल्लाह आपको खुश रखे, और आप भी बोलोगे सबको कि अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। जल्दी नहीं है माशा अल्लाह, तुसी जल्दी, इतना तो सब्र है तुम्हारे अंदर, समझे। तो ये काम किया करो आप, बहुत बेहतरीन काम बता रहा हूं। कुरान की आयतें लोगों को समझाना कि देखो ये अल्लाह ताला ने इस तरीके से बताया हुआ, इस तरीके से चलना चाहिए। अब आप क्योंकि हदीस के बारे में जानते नहीं तो हदीस के बारे में ना जाएं, ये बड़ा खूबसूरत होगा। और नहीं तो आपकी कमजोरी पता लग गई है तालिब इल्म, जब अब हमको आपको कुछ कहेंगे नहीं, आपके सर पे टोपी रख देंगे, आप खुद ही भाग जाओगे, समझो। तो आपने कमजोरी बता दिया कि हमें टोपी नहीं चाहिए, आपके सर पे टोपी रख दिया जाएगा। तो माइक फ्री करते हैं, ये तो था मतलब है कि मूड फ्रेश करने वाली बात। अब यही बात का बतंगड़ बनेगा कि अहमद भाई तो आते हैं नेट पर मूड फ्रेश करने के लिए। जी जाहिर है, हर तरीके का माहौल और हर तरीके का मौसम होना चाहिए। माइक फ्री।